خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اگر آپ ایک جملے میں یاد رکھنا چاہیں تو میں یہی کہوں گا، جو کچھ بھی کہوں گا، کہ ہم سب اپنے آپ کو بدلیں۔ معاملہ کیا ہے؟ جو حالات ہیں، اور حالات اچھے تو نہیں ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ حالات یہ ہیں اس ملک ہی میں نہیں، ساری دنیا میں، کہ بچوں کو دین پڑھانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ہماری حکومت کی پالیسیاں ہیں اور ماحول جو بنایا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں عالمی پالیسیوں کا ایک حصہ ہے، عالمی طاقتوں کے ایجنڈے ہیں جن کو سب حکومتیں نافذ کر رہی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین سکھانا مشکل ہو رہا ہے، دین پر آزادی کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمیں اسی ملک میں یہ تجربے ہیں، اور کہیں کہیں ابھی بھی ہوتا ہے، اکثر نہیں ہو رہا ہے، کہ جہاں جی چاہتا تھا نماز پڑھتے تھے ہم۔ آپ جتنے بھی نمازی لوگ ہیں ان کو یاد ہوگی یہ بات، تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیجئے، وہ تو بیچارے پڑھتے ہی ہیں پابندی سے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ٹرینوں میں، بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ، سڑکوں پہ، ہر جگہ نمازیں پڑھی ہیں۔ عجیب عجیب واقعات ہیں، اس کی تفصیل میں جانا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں نے ہوائی جہاز کے دروازے پہ بھی نماز پڑھی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے۔ مجھے اسی سال، ایک سال کے اندر کی بات ہے، ہندوستان کے ایک ایئرپورٹ پر نماز کی نیت توڑنی پڑی، پولیس والے نے آ کر توڑوائی۔ تو حالات تو بدلے ہیں۔ اور بھی اسی طرح سے آپ جس طرح، جہاں بھی، جس پہلو سے بھی جائزہ لیں گے تو حالات خرابی کی طرف ہیں۔ اور اب سوچنا یہ ہے کہ یہ حالات ہمارے موجودہ اعمال، موجودہ رویے کے ساتھ ہے نا۔ اب اگر ان حالات کو بدلنا ہے تو بدلنے کی بسم اللہ کہاں سے ہوگی؟ غور کریں اس پر۔ حکومتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں بدل سکتے، ان کے مزاجوں کو نہیں بدل سکتے، ان کے قوانین کو نہیں بدل سکتے اپنی طاقت سے، بلکہ صحیح بات جو ہے، کوششیں کرنا دارالاسباب میں ہمارا کام ہے، مگر جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے روکنا تو روک دیتے نا، روکا نہیں ہے انہوں نے، بندوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، وہ جو چاہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم ابھی تک نہیں کر رہے عام طور پر، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلنا کس طرح سے ہے؟ ابھی مولانا عقیدے اور ایمان کی بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ایمان کے کس درجے پر ہیں، ہمیں یقین کس درجے کا حاصل ہے، عملی صورتوں سے آپ جائزہ لیں اس کا تو سمجھ میں آئے گا۔ مثلا اللہ نے سارے مسلمانوں کو بتا رکھا ہے کہ روزی مقرر ہے، جو تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ مال جتنا اللہ نے طے کر رکھا اتنا ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اگر اس بات پر یقین ہوتا تو کوئی بھی مسلمان ناجائز مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر یقین صحیح ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ آدمی دیکھتا بھائی جو جائز طریقے سے مجھے مل رہا ہے وہ میرا ہے، اس کے علاوہ میرا نہیں ہے، میں نہیں لیتا۔ لیکن 99% لوگوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ باپ مرتا ہے اور جو بھائی طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے کمزور بھائیوں کو دبا کے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دو پارٹنر ہوتے ہیں، جس پارٹنر کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ پیسہ دیا کسی کو کاروبار میں لگانے کے لیے اور ڈوب گیا، اور ڈبانے والا کون ہے؟ اپنا بھائی ہے۔ کیوں ہے آخر؟ یقین نہیں ہے اس کو، کسی کو بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ میری روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہے،
لہٰذا مجھے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو عقیدے کو صحیح کرنا ہے، عمل کو صحیح کرنے سے پہلے اپنے اندر یقین صحیح کرنا ہے۔ اور یقین سے مراد کیا ہے کہ انسان مسلمان میں آخرت کی فکر ہو۔ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی، احادیث میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کی مشہور آیت ہے وہ نازل ہوئی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ آدمی جس کے دل کو، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے ساتھ ہے، آگے کیا وہ آدمی ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ مفہوم یہ ہے جن کے دل سخت ہیں، پورا جملہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ اس میں جو یہ لفظ آیا کہ اللہ نے سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، تو حضرات صحابہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے، یہ جو آپ سینہ کھولنے کی بات فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب نور یعنی ایمان کا نور ایمان سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ اب پھر وہیں آ گئی بات، سینہ کھل جاتا ہے، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال بدلا سمجھنے کے لیے، انہوں نے کہا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، حضور اس کی کوئی پہچان بتا دیجئے جس سے ہم سمجھ جائیں، یہ جو نور داخل ہوتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی پہچان؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پہچان ہے، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل نزول، دھوکے کی جگہ یعنی دنیا سے طبیعت کا اچاٹ ہونا، زیادہ شوق نہ ہونا، یہ پہلی پہچان ہے۔ نور ایمان سینے میں داخل ہونے کی پہچان ہے کہ آدمی کی طبیعت میں دنیا سے رغبت نہ ہو، ہر وقت دنیا سے چپکا ہوا دل نہ ہو۔ دوسرے والانابۃ الی دار الخلود، جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے آخرت، اس کی طرف توجہ ہو۔ والتأہب للموت قبل نزول، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ یہ تین باتیں اگر آدمی میں پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل کو اللہ نے نور ایمان کے لیے کھول دیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر یہ کیفیت ہمیں اپنے دلوں میں حاصل ہو جائے تو کیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑیں گے آپس میں؟ مال کے جھگڑے ہوں گے؟ پھر تو یہ جھگڑا ہوگا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا ہوا تھا، ایک واقعہ کہ ایک آدمی نے کھیت خریدا، جنگل کی زمین خریدی کسی دوسرے سے، اور جب اس میں ہل چلایا تو اس کے اندر سے ایک گھڑا نکلا جس میں سونا چاندی بھرا ہوا تھا۔ تو یہ اس گھڑے کو اٹھا کے سابقہ مالک کے پاس لے گیا جس نے بیچا تھا، اس سے کہا لو بھائی یہ تمہارا مال ہے، میں نے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا، میرا نہیں ہے یہ، میں نے تمہیں زمین بیچی، میں نے سونا تو نہیں دیا تمہیں، اب اس میں سے کیا نکلا اس سے میرا کوئی مطلب نہیں، اسے تم لے کے جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سونا گھڑا بھرا ہوا نکلا اور وہ کہہ رہا ہے تو لے لے، اور وہ کہتا ہے تو لے لے۔ پھر وہ گئے، غالباً کسی پیغمبر کا زمانہ تھا ان کے پاس، کسی کو یاد ہو، غلط تو نہیں ہے میری بات؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے اولاد ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کر دو اور یہ مال ان کو دے دو۔
یہ ایک مثال ہے، اور اس امت میں اس کی مثالیں بہت ہیں، مگر ہمارے زمانے میں یہ مثالیں آسانی سے نہیں ملیں گی، ہم تو سب لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، دو چار عملی باتیں کرنی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال ہے دین پر چلنے کے سلسلے میں، تو آپ کو معلوم ہے مسلمان کتنی تعداد میں نمازی ہیں۔ میں 10% کہتا ہوں، بعض علماء کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ پکے نمازی پورے ملک میں اگر جائزہ لیا گیا، وہ کہتے ہیں، ایک صاحب ہیں بڑے مشہور مقرر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سروے کرایا ہے اور میرے سروے کا نتیجہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والے مسلمان 2% ہیں۔ باقی اس میں اور شامل کر لیں، کبھی کبھی کے آنے والے اور گھر میں پڑھنے والے اور جمعہ پڑھنے والے 10% ہو جائیں گے، 15% ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ فریضہ جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا، سب سے پہلے جواب دینا پڑے گا، اس کو 80-90% مسلمان چھوڑے بیٹھے ہیں۔ قرآن پر آ جائیں، قرآن پڑھنے کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ 80-90% مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ میں ایسے موقع پر کہتا ہوں کہ یہ جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ دینداروں کا مجمع ہے، یہ دین سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، علماء سے تعلق رکھنے والوں کا مجمع ہے، مدرسے سے محبت رکھنے والوں کا مجمع ہے۔ اس مجمع میں دکھا دیں آپ 50% لوگ بھی قرآن پڑھے ہوئے، آدھے لوگ اس مجمع میں آدھے لوگ قرآن پڑھے ہوئے دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا، نہیں ملیں گے۔ جب ایسے مجمع میں آدھے لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو جو آزاد مسلمانوں کی بھیڑ ہے اس میں کتنے لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا؟ قرآن کے سلسلے میں ہمارا یہ رویہ ہے۔ آپس کے معاملات میں ابھی میں نے اشارہ کیا مالی معاملات کا، معاشرت کا حال کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ معاشرت کا حال یہ ہے کہ ہزاروں میں کوئی گھر ایسا ملے گا جس میں سنت کے مطابق 100% انصاف ہوتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان بدترین حال میں بھی دوسروں سے عام طور پر اچھے ہیں، مگر مسلمان کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے نا۔ گھروں کی صورتحال کیا ہے ذرا غور سے سمجھیے گا۔ میں چونکہ میری عادت ہے میں باتیں کرتا ہوں، 2-4 تقریر وقریر تو مقرر لوگ کرتے ہیں۔ گھروں میں آج کل سب گھروں میں، داڑھی والوں کے گھروں میں بھی، مولانا صاحب کے گھر میں بھی، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں بھی، امیر صاحب کے گھر میں بھی، پیر صاحب کے گھر میں بھی، اکثر گھروں میں صاف بات ہے جو سچائی ہے۔ مجھے بتائیں کیا 100% انصاف ہوتا ہے؟ سیدھا سوال ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹا بھی ہے اور بہو بھی ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی، سسر صاحب بتائیے اگر بیٹے اور بہو میں کوئی بات ہوتی ہے آپ ہمیشہ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ماحول کیا ہے؟ بیٹے کا ساتھ دیں گے، بیٹا صحیح ہے بہو غلط ہے۔ جہاں بیٹی گئی ہے وہاں اگر بیٹی اور داماد میں کوئی بات ہوتی ہے تو کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ وہاں تو اور زیادہ جذبات کے ساتھ بیٹی کا ساتھ۔ بیٹی کی بات چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، ہماری بیٹی صحیح ہے۔ بتاؤ ہے ایسا یا نہیں؟ تقریباً سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے گھر میں جو ساس ہے وہ اچھی ہے، بہو خراب آئی ہے، اور جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ساس خراب ہے۔ کوئی ہمیں ہنسانے کا کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، آپ سے میں ایک تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہو سکتا ہے جس کو قرآن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی ہے؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ بھئی اگر تم بیٹی کی غلطی مان لو اور یہ کہہ دو کہ داماد صحیح کہہ رہا ہے تو بیٹی کا گھر بسا رہے گا یا نہیں؟ کون برباد کر رہا ہے اس کو؟ تمہاری ناانصافی برباد کر رہی ہے۔ ہر معاملے میں یہی ملے گا۔ بہت سے باپ ایسے ہیں جو اپنی سگی اولاد میں انصاف نہیں کرتے۔ 2 بیٹے ہیں،
ایک بیٹے کی آمدنی زیادہ ہے، ایک کی آمدنی کم ہے. میرے پاس ایسے بہت قصے ہیں، لوگ شکایتیں کرتے ہیں آ کر کہ جی بڑا بھائی جو ہے اس کا کی آمدنی زیادہ ہے، ماں باپ اسی کا ساتھ دیتے ہیں. یہ مسلمان ہیں جو اپنی سگی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے. پھر کس منہ سے دوسروں کی حکومتوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ کہاں کہاں بدلنے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. تو اصل پیغام جو اس پورے جلسے سے آپ کو پہنچنا چاہیے، جو بھی علماء بات کر رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا کم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. علماء بیانات کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ سننے والوں میں سے ہر ایک نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے مگر ان سب کے لیے ہو رہا ہے، میرے لیے نہیں. بتاؤ ایسا نہیں ہے کیا؟ سنتے سنتے یہی خیال آتا ہے نا کہ ہاں مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھو واقعی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ارے بھائی تو نے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ میں بھی کچھ کرتا ہوں گا؟ ہر آدمی نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تقریر صحیح ہو رہی ہے مگر ان کے لیے ہو رہی ہے، لہٰذا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. اور قرآن میں ایک بات فرمائی گئی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اللہ نے اس سے پہلے فرمایا کہ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ تمہیں جانتا ہے جب تمہیں زمین سے اس نے پیدا کیا، اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے اللہ جانتا ہے